بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کے سوانح نگاروں میں آن میری ایڈے اور الحورانی کے مطابق صلاح الدین یوکلڈ، الماجسٹ، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جواب دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ بہاؤالدین بن شداد، جو صلاح الدین کے معاصر سوانح نگاروں میں سے ایک ہیں، کے مطابق صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ 1174 میں سلطان نے اسکندریہ میں ایک مشرق القدر الکنافس کو گرفتار کر لیا جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھا۔ صلاح الدین مصر اور شام نیز سنی مدرسوں میں خانقاہوں کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ السہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جو عربی و فارسی فلسفے میں نام نہاد روشنی کے بانی تھے، جو 1191 میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین کے سوانح نگار ابن شداد، جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، نے اس واقعے کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین کے تقویٰ پر ایک باب میں شامل کیا۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا اور کہا کہ اس نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا اور اسے باطل قرار دیا۔ علماء کے ارکان سے مشاورت کے بعد صلاح الدین نے سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ صلاح الدین نے ایران اور شام میں ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ فرقے قاتلوں کی بھی مخالفت کی، جو لاطینی عیسائی صلیبوں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے ایشیائی صوفیوں کو مصر میں خوش آمدید کہا اور انہوں نے ان کے پیروکاروں نے بہت سے خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد رکھی اور ان سے نوازا، جن میں سے المقریزی نے ایک لمبی فہرست دی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ صلاح الدین کی خانقاہ میں دلچسپی کیا تھی اور وہ خاص طور پر مصر سے باہر کے صوفیوں کو کیوں چاہتے تھے۔ ان سوالوں کا جواب ان صوفیوں کی اقسام میں پوشیدہ ہے جنہیں وہ راغب کرنا چاہتے تھے۔ صوفیوں کے مصر سے باہر سے آنے کا مطالبہ کرنے کے علاوہ
وقفیہ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے صوفی تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔